نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلے وار میں قتل کرے گا تو اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، جو دوسرے وار میں قتل کرے گا اسے کم، اور جو تیسرے وار میں قتل کرے گا اس سے بھی کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاری موجود ہو۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو گھروں میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہیں، وہی دوسری جانب اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بے حد برکت والے ہیں اور جن کو گھروں کے اندر رکھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور دولت، پیسہ یہ آنے لگتا ہے۔ یہ ان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، سب جاننے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، مرغا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کبھی مرغے کی آذان سنو تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر آذان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی آذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آذان دیتا ہے، تو مرغے کی یہ آذان بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغا آذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے گھر میں اس قدر مال دولت آ جائے گی کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کو کہاں رکھیں اور اس کا کیا کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اپنے گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا سورج نکلنے کے وقت آذان دیتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان تینوں الفاظ کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا، ان کو 33 مرتبہ پڑھ لیجئے اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی سے اور دل کی گہرائی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل اور یقین رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سفید مرغ ہی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغا ان کا رنگ کیسا ہی ہو اور ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں موجود مرغا بے وقت کی اذانیں دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہر مصیبت اور پریشانی سے کریں کہ وہ آپ کو ہر دم محفوظ رکھے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ و خیرات بھی ضرور کر دیجئے۔ لہٰذا اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا برے وقت کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم سے کم 1 عدد مرغا ضرور پال لیں۔ نمبر 2، بلی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ کے گھر پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا برتن اس کے لیے اوندھا کر دیتے تاکہ وہ بلی بآسانی پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔
اور جب وہ بلی پانی پی کر وہاں سے چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے دو باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی۔ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے وہ کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والے بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت بخش اور فائدے مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینسیں اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے
بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر کہ بکری پالنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھا کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 4 جانور ہیں جن کو گھر کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آج یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔